اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح کو تنزل ہوئی، لاہوت سے ناسوت میں روح آئی، لوازمات بشری نے حجابات کھڑے کیے، قرب خداوندی سے محروم ہوئی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب وہ روح جو ناسوت یعنی دنیا میں مقید ہو گئی ہے، اس کو جب اپنا پرانا وقت یاد آتا ہے تو وہ بے چینی سے اپنی آبیتی بانسری کی زبانی بیان کرتے ہوئے کہتی ہے: کزنیستان تامرا ببری دایند، کزنیستان تامرا ببری دایند، از نفیرم مرد و زن نالی دایند۔ کہ جب سے مجھے نے کی زمین سے کاٹ کر جدا کر دیا گیا، میرے نالہ و فغان سے مرد و زن روتے ہیں۔ حاضرین، یہاں پر روح کو نے سے یعنی بانسری سے تعبیر کیا گیا تو عالم ارواح کو نیستان یعنی عالم ارواح کی دنیا قرار دینا مناسب تھا۔ چنانچہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ روح کی زبانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روح فریاد کرتی ہے کہ جب سے مجھے عالم ارواح کی زمین سے جدا کر کے عالم ناسوت یعنی دنیا میں قید کر دیا گیا، اس وقت سے میں اپنے فضائل روحانیہ، انوار و تجلیات، لطف و کرم کے ختم یا کم ہو جانے پر اس قدر درد اور دکھ اور تڑپ سے رو رہی ہوں کہ جو کوئی بھی میری آہو پکار سنتا ہے اور میری طرح اس درد جدائی کا ہمدم و ہمراز ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ میں جس طرف بھی منہ کر کے اپنا دکھ سناتی ہوں، جس کے کان میں میری آواز پڑتی ہے، میرا دکھ پڑتا ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ اس کا دکھ درد میری زبان سے عیاں ہونے لگتا ہے۔ جس طرف بھی میں نے اپنا منہ کیا ہے، اپنا دکھ سنایا ہے، اسی طرف سے مرد و زن درد آشنا لوگوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، وہ بھی میری طرح آہو پکار کرتے ہیں۔ حضرات، جس طرح ایک درخت پر خزاں کا موسم آتا ہے، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں مگر وہ ابھی زمین سے اپنی اصل سے جڑا ہوا ہے، وہ اندر سے ہرا بھرا ہے، اندر سے خشک نہیں ہوا، سوکھا نہیں ہے، کیونکہ اسے امید ہے کہ جب بہار آئے گی تو دوبارہ اس کی شادابی، اس کی رعنائی، اس کی رونق بحال ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس درخت کو زمین سے کاٹ لیا جائے، الگ کر لیا جائے، تو اب وہ اپنی اصل سے کٹ کر جدا ہو گیا۔ اب اس کٹے ہوئے درخت پر خواہ کتنی ہی بہاریں آ جائیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اپنی اصل سے کٹ گیا اور اندر سے خشک ہو گیا۔ اس کا زمین سے، جہاں سے وہ اپنی غذا لے رہا تھا، تعلق ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو اپنی اصل سے کٹ گیا وہ حقیقی مر گیا۔
لیکن اس درخت پر جس پر خزاں وارد ہوئی مگر اپنی جڑ سے قائم ہے، اس کا تعلق ختم نہیں ہوا، اس پر بہار کا ایک ہلکا سا جھونکا ہی پڑا تو وہ واپس ہرا بھرا ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر زندگی موجود ہے۔ بہار نے صرف اس کی رونقوں، اس کی رعنائیوں میں اضافہ کیا ہے، اس کے اندر موجود زندگی کو ابھارا ہے، جبکہ اس کی اصل زندگی اس کی جڑ کے ساتھ قائم تھی۔ تو معلوم ہوا کہ جو اپنے اصل سے کٹ گیا وہ مر گیا، اور جو اپنی اصل کے ساتھ قائم رہا مگر وقتی طور پر خزاں نے اس کی رونقیں لے لی تو وہ مرا نہیں۔ اسی طرح روح بیان کرتی ہے کہ میں مری نہیں، وقتی طور پر مجھ پر خزاں آ گئی ہے، مجھے اپنے اصل سے جدا کر دیا گیا، جبکہ میرا تعلق ابھی تک اصل کے ساتھ قائم ہے۔ بس مجھے ایک دیدار چاہیے جس سے میں دوبارہ اپنی شادابی رعنائی میں واپس آ سکوں۔ حضرات، یہ جدائی ڈالی کس نے ہے؟ یہ جدائی ہمارے گناہ، بشری تقاضوں نے، بشری لوازمات نے ڈالی ہے۔ روح بیان کرتی ہے کہ جیسے جیسے میرے ان بشری تقاضوں کی صفائی ہوتی جائے گی میں پروان چڑھتی جاؤں گی، میری رونقیں بحال ہوتی جائیں گی اور اپنے محبوب کا دیدار کر سکوں گی، انوار و تجلیات کا مزہ پھر سے لے سکوں گی۔ حضرات، نیک روح بیان کرتی ہے کہ فراق نے میرے اندر کا دکھ اتنا ابھار دیا ہے اور میرے بشری لوازمات اتنے کم کر دیے ہیں، بشری تقاضوں سے اتنی صفائی کر دی ہے کہ میں جس طرف بھی اپنا منہ کر کے اپنا دکھ سناتی ہوں، ہر طرف سے مجھے مردوں اور عورتوں کی درد آشنا ہونے کی وجہ سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ بھی میرے دکھ درد میں برابر کے شریک بن جاتے ہیں۔ آخر کسی نے بانسری سے پوچھا کہ جدائی میں روتی کیوں ہو؟ آخر ایک دن اپنے محبوب حقیقی سے مل ہی تو جانا ہے۔ بانسری بیان کرتی ہے کہ پتہ نہیں وہ ایک دن کب آئے گا، چلو بہار کے آنے کی ایک امید تو ہے۔ حضرات، اس سے مجھے قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم یاد آیا جس میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت کا ایک قطرہ ہی کافی ہے جس سے تم پر دوبارہ بہار آ جائے گی اور تم میری رحمت کے سائے میں آشکار ہوگے۔ حضرات، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اسی آیت کا مفہوم نکالتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ اے بانسری، تو مایوس نہ ہو، ایک دن ضرور آئے گا جب تم اپنی خالق حقیقی رب العالمین کی رحمت کے سائے میں جاؤ، تمہاری جدائی کا وقت ختم ہو جائے گا، تم پر دوبارہ بہار آ جائے گی، تم واپس انوار و تجلیات میں کھو جاؤ گی۔ حضرات، یوں تو مثنوی شریف کا ہر شعر قرآن پاک کی ایک ایک آیت کی تفسیر بیان کرتا ہے، مگر اس کی رحمت سے کس کو کتنا ملتا ہے یہ اپنے اپنے نصیب، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ الفاظ کو سمیٹتے ہوئے آج کے لیے اتنا ہی، والسلام۔